بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مخرج نمبر 4۔ مخرج نمبر 4 ہے ادنا حلق۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق۔ ادنا حلق وہ ہوتا ہے جو کہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ ہماری گردن ختم ہوتی ہے اور ہمارا چہرہ شروع ہوتا ہے، اس کو ادنا حلق کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو کل کی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ حلق جو ہے وہ ہماری گردن ہے، ٹھیک ہے۔ حلق کا مکمل حصہ جہاں تک ہماری گردن ہے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے، تو یہ سارے کا سارا ایک حلق ہے، یہ حلق کا حصہ ہے۔ اب اس کے 3 پارٹس ہیں، 3 حصے ہیں اس گردن کے، یعنی جس جگہ سے گردن شروع ہوتی ہے ایک وہ حلق کا حصہ ہے، اور جس جگہ پہ ختم ہوتی ہے دوسرا وہ حصہ ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ درمیان والا، ٹھیک ہے۔ درمیان والا جو پارٹ ہے وہ اس کا تیسرا حصہ ہے حلق کا۔ تو جس جگہ سے گردن شروع ہوتی ہے ہمارے سینے سے اوپر، اس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے۔ وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ 2 آنکھوں والا جو ہا ہوتا ہے، حمزہ ہا، اور اس کے بعد گردن کا جو سینٹر والا حصہ ہوتا ہے جس کو وسط حلق کہا جاتا ہے، یعنی درمیان والا حصہ، تو وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا۔ عین اور حا یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور جہاں پہ گردن ختم ہوتی ہے اور ہمارا چہرہ شروع ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ادنا حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے۔ یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے حمزہ ہا، دوسرا حصہ ہے عین حا، تیسرا حصہ ہے غین خا۔ ان کو حروف حلقی بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 6 کے 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گردن سے جن کا تعلق ہے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اب باقاعدہ تصویروں سے آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز یہ مخارج الحروف۔ تو حروف حلقی حمزہ اور ہا یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اقصی حلق کون سا ہے؟ یہ والا، جہاں سے ہماری گردن شروع ہو رہی ہے سینے کی طرف سے، تو اس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، حمزہ ہا۔ اور یہ ہے ہماری گردن کا سینٹر والا حصہ، وسط حلق، یعنی درمیان والا حصہ۔ یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا۔ جب ہم نے ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، عین کو یا حا کو، اگر ان کی ادائیگی صحیح سے نہ ہو رہی ہو تو ہم اسی حصے سے جہاں پہ یہ وسط حلق لکھا ہوا ہے نا، گردن کے اسی حصے سے ہم پکڑیں گے اپنی فنگرز کے ساتھ، اور جب ہم ان حروف کو ادا کریں گے تو تھوڑا سا گردن کو دبائیں گے اپنی فنگر کے ساتھ، عین حا۔ تو یہ میں اس کو دبا رہا ہوں اپنی گردن کے درمیان والے حصے کو، آپ نے زیادہ نہیں دبا دینا، یہ نہ ہو کہ اپنے آپ پہ ظلم کریں۔ اس کو صرف تھوڑا سا نرمی سے تھوڑا سا دبائیں گے تو آپ کا یہ جو عین اور حا ہیں یہ 2 الفاظ یہ صحیح سے ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ صرف پریکٹیکل کے لیے ہے، جب آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے تو تب آپ کو کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ٹائمز کے لیے اس طرح سے اس کی پریکٹس کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد آپ کے یہ حروف انشاءاللہ العزیز سیٹ ہو جائیں گے، پھر آپ کو گردن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں ہماری بہنیں اور مائیں کہ جن کی پہلے ہی آواز جو ہے وہ درست نکلتی ہے، مطلب پہلی دفعہ ادا کرنے سے، یہ ان کے لیے طریقہ کار ہے جن کے لیے پرابلم ہو رہی ہے، ان کی آوازیں نہیں نکل رہی، تو وہ اس طریقے کو اختیار کریں۔ تو جن کی صحیح ادا ہو رہی ہے تو وہ اس طرح نہیں کریں۔ تو ادنا حلق یہ ہے، ادنا حلق۔
جی، تانیہ فیاض کی طرف سے یہ میسیج موصول ہوا ہے کہ آواز بڑھا دیں دیکھیں آواز تو نہیں ہم اس میں بڑھا سکتے، آواز سیم ہی رہتی ہے، مطلب کلاس میں جو نہ تو ہم اس کو کم کرتے ہیں اور نہ ہی بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ نہ تو ہم نے کوئی آڈیو چیز چلائی ہوئی ہے نا، کوئی ویڈیوز کا جو والیوم وغیرہ ہوتا ہے، تو مائک میں جو ہم بول رہے ہیں وہ آپ کی طرف آواز آ رہی ہے۔ تو باقی بہنوں میں سے کوئی بتا دیں کہ آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ کچھ ہماری بہنوں کے جو ہے نا وہ والیوم کم ہوتے ہیں موبائل کے، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید کلاس کی آواز کم آ رہی، تو آپ اپنے موبائل کا بھی والیوم جو ہے نا وہ تیز کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بہت زیادہ میسیج موصول ہوئے ہیں کہ سب کی ٹھیک ہے آواز، آپ اپنے والیوم چیک کر لیجئے۔ جی، تو ادنا حلق، ادنا حلق کہتے ہیں جس جگہ پہ گردن ختم ہوتی ہے اور ہمارا چہرہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، ٹھیک ہے؟ یہ باقاعدہ آپ کو تصویروں کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ والا حلق ہے، یہ آپ کی مکمل گردن، جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے، یہ مکمل ایک حلق ہے۔ اور پھر اس کے تین حصے ہوتے ہیں، سب سے پہلا حصہ اقصی حلق، پھر درمیان والا وسطی حلق، پھر سب سے اوپر والا جہاں پہ گردن ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں ادنا حلق۔ تو یہ تین حصے ہیں گردن کے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مخرج نمبر 5، لحات اس کا نام ہے۔ یہاں پہ میرے خیال سے پرنٹنگ میں کچھ پرابلمز کی وجہ سے یہاں حروف آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے، لحات کہتے ہیں جس جگہ پہ ہماری گردن ختم ہوتی ہے اور آگے منہ والا حصہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم کوا بولتے ہیں نا، وہ ہماری گردن منہ کے آخر میں جو کوا ہوتا ہے اس کو لحات بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جگہ سے جو حروف ادا ہوتے ہیں تو ان کو، جی اس کو آپ چھوڑ دیجئے، لحاظ کو، اس کا جو ہے وہ پرنٹنگ میں جو ہے جو مسئلہ آیا ہے اس کو ہم درست کر کے انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھائیں گے، تاکہ آپ کو اس کے قاعدے کی واضح انداز میں سمجھ آ سکے۔ تو مخرج نمبر 5 ہم فی الحال سکپ کر رہے ہیں، اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ اب آ گیا ہے مخرج نمبر 6، کیف کا ہے۔ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کیف ادا ہوتا ہے۔ چھوٹا قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ ہم چیک کریں گے کہ چھوٹا قاف کس جگہ سے ادا ہوگا۔ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی قاف اور کیف ان دونوں کے مخرج قریب قریب ہیں، یعنی جس جگہوں سے یہ آوازیں نکلتی ہیں، قاف کی موٹا قاف ہم ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کاف ادا کرتے ہیں، تو قاف کے بعد جو منہ کی طرف تھوڑا ہٹ کر جو ہے وہاں سے ہم کاف کی آواز نکالیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ سخت تالو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرف اشارہ کیا گیا ہے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، سخت تالو، اور یہ نرم تالو ہے۔ لحات کوے کو بولتے ہیں، یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہماری گردن میں یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ تونسل لکھا ہوا ہے انگلش میں، تو اس کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب قاف کو جب ہم ادا کریں گے کیف کو، تو اس طرح سے ہماری زبان جو ہے وہ اوپر کی طرف لگے گی، ٹھیک ہے، ان حصوں پہ، کیف، کیف، ٹھیک ہے، کیف،
تو ان کی باقاعدہ انشاءاللہ العزیز ہم اور بھی شکلیں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے زبان کس طرح سے کہاں پہ لگانی ہے۔ تو اس جگہ پہ آپ نے زبان کو لگانا ہوتا ہے، اس جگہ پہ تو کاف ادا ہوتا ہے، کاف، ٹھیک ہے، جیسے اس تصویر میں لگائی گئی ہے۔ تو یہ تھا مخرج نمبر 6 جہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اب ہے مخرج نمبر 7، زبان کا درمیان والا حصہ۔ زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، یہ 3 حروف زبان کے درمیان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر والے تالو کو ہم لگائیں گے نا، درمیان والا حصہ اوپر والے تالو کو لگائیں گے تو وہاں سے 3 حروف ادا ہوں گے، جو کہ جیم ہے، شین اور یا۔ جیسے کہ یہ مخرج الیا، یہ لکھا ہوا ہے کہ یا کو ادا کرنا، تو یہ یا پہ ادا کریں گے تو اس طرح سے زبان کو درمیان والا حصہ اوپر کے تالو کی طرف لگائیں گے۔ پھر یہ مخرج الجیم ہے، یہاں پہ جیم اس طرح سے ادا کریں گے۔ یہ شین ہے تو شین